خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ شاہ مہروی خطیب دربار عالیہ قطب الاقطاب شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ آپ مدینہ الاولیاء ملتان شریف تشریف لے آکے اپنے نورانی خطاب دے نال ساڑھے دلانوں منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ مہدی شریف، دربار عالیہ وادی عزیز شریف۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالقاً رازقاً حافظاً اللہ سبحان حافظاً لعبادہ نصیراً۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا سبحان اللہ۔ وجعله لأهوال الأمة سبحان اللہ۔ وأعمالها سميعا بصيرا۔ سبحان اللہ۔ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وعلى آله وصحبه صلاة سلاما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي اللهم يا صل رسول الله۔ على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ میرے نہایت ہی قابل عزت، قابل قدر و فخر، آفتاب ولایت، مہتاب شریعت، پاسبان مسلک نقش بندیت و مجددیت، عالم اسلام میں
محبت و الفت کی علامت پیر طریقت رہبر شریعت سبحان اللہ منبع معرفت سراپا محبت و الفت سبحان اللہ عالمی مبلغ اسلام خواجہ خواجگان سبحان اللہ حضرت محبوب المشائخ قبلہ خواجہ محبوب الہی تسلیم سبحان اللہ مقدس اللہ العالی سجادہ نشین دربار عالیہ نقشبندیہ مہرویہ معصومیہ بلالویہ وادی عزیز شریف پاکستان بھر نہیں دنیا بھر کے اطراف و اکناف سے دور دراز کے علاقوں سے زندگی کے مختلف طبقات سے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے عرص مقدس کی بابرکت محفل و تقریب میں تشریف لانے والے میرے خواجہ کے عقیدت مندوں مریدوں اور غلاموں علماء و مشائخ حضرات تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے آج خواجہ کی بارگاہ میں بارگاہ محبوبیت میں بڑی دیر کے بعد حاضری کا شرف یہاں حاصل کر رہا ہوں آج بلا مبالغہ میں چند منٹس میں اپنی گفتگو کو ختم کر کے آنے والے بھائی علامہ ابو بکر چشتی کی تقریر میں بھی سنوں گا مجھے چشتی صاحب بتا رہے تھے اور وہ بات ہم یاد کر رہے تھے کہ ہمیں ملے ہوئے برسوں گزر گئے برلی میں ہماری ملاقات ہوئی کشمیر پوائنٹ پر عالمی مبلغ اسلام خواجہ خواجگان ذکر بالجہر فی العالم کے بانی حضرت خواجہ محمد معصوم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں محبتوں کی علامت تھے مشائخ علماء کے درمیان محبت کی زنجیر تھے ہم سال میں کئی مرتبہ کبھی موری میں کبھی مری میں مختلف مقامات پر علماء و مشائخ ایک دوسرے سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے تھے حضرات مجھے کہنے دیجئے خواجہ خواجگان کے بعد موری شریف اور مری کے اجتماع کے بعد وہ ایک پیاس تھی ایک طرف تھی کہ وہ منظر جو خواجہ محمد معصوم کی صدارت میں مری اور موری شریف کی سرزمین پر دیکھنے کو آتا تھا آنکھیں ترس رہی تھی اللہ کی قسم میں اس شیخ کامل قطب الابطال حضرت شاہ رکن الدین عالم قدس سرہ العزیز جہاں میں 22 سال سے جمعے کا خطبہ دیتا ہوں اس رکن الدین کی قسم صدر الدین کی قسم بہاء الدین کی قسم معین الدین کی قسم نظام الدین کی قسم فرید الدین کی قسم لاہور کے داتا کی قسم اجمیر کے خواجہ کی قسم پاک وطن کے بابا کی قسم نجف بغداد کے غوث جلی کی قسم نجف اشرف کے مولا علی کی قسم دنیا کے ہر علی کی قسم خواجہ کے اجتماع کے بعد اگر حفیظ اللہ شاہ مہروی کی آنکھوں نے دوسرا کوئی اسی طرح کا اجتماع دیکھا ہے تو آج جو میں بھی دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ سر کے ساتھ کبھی پھر آج میں غور سے کروں گا میرے بھائی سر سے کریں گے حضرات وردہ میں خطیبوں کی ملک ترنم ہوں میرے پاس آواز بھی ہے ساز بھی ہے انداز بھی ہے حضرات محترم اور کیجئے آپ پوری دنیا کے اندر اگر خواجہ محمد معصوم
ہوں علیہم الرحمہ کے مشن کی تکمیل کے لیے اگر کوئی شخصیت کام کر رہی ہے، میں بابانگے توہل یہ کہنا چاہتا ہوں تو آپ کی نظروں کے سامنے جو خواجہ محبوب الہی نسیم موجود ہیں، حقیقت میں خواجہ محمد محبوب الہی کی شکل میں عالمی مبلغ اسلام خواجہ محمد حضرات محترم، تقریر انشاءاللہ پھر کبھی اور حضرت کی صدارت میں تقریریں ہوتی رہتی ہیں. آج دل کی کہنا چاہتا ہوں، مختصر مگر اچھی کہنا چاہتا ہوں. آج میری نظر اس اجتماع میں ہے. 3 ماہ آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں. ملتان کی سرزمین پر مزار ہے جن کا وہ قطب العطاب ہے، شاہ رکن الدین عالم ہے. پوچھئے صوفی بشیر احمد نقشبندی سے، شب برات کو اسی طرح جس طرح میرا خواجہ یہاں مسجد نشین ہے، وہاں رکن عالم کے گنبد کے سائے تلے رکن عالم کی روشنی خواجہ محبوب الہی کے چہرے پہ پڑ رہی ہوتی ہے، اور خواجہ محبوب الہی کے جمال کی کرنیں اعالیہ میں ملتان کے چہروں پہ پڑ رہی ہوتی ہے. لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے اور میرا خواجہ صدارت پہ مسند نشین ہوتا ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے صرف وہ آیت پڑھ کر اس کا لفظی ترجمہ تاکہ اپنے موضوع سے انصاف کروں. پھر اجازت چاہتا ہوں بجائے اس کے میرے محترم اسٹیج سیکریٹری صاحب رسم اسٹیج ادا کریں، مگر یہ مہمان نواز ہیں اور دوست نواز بھی ہیں. حضرات، اللہ کا قرآن میں نے پڑھا ہے، آپ پروردگار اعلان فرماتا ہے وَابِسُوا فِي کَفِّهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. اللہ کا قرآن واقعاتی دنیا میں نہیں، قرآن پڑھ کے عرض کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے ولی سوئے ہوئے ہیں غار کے اندر، اگر طبیعت آمادہ ہو تو سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ. مجھے پتا ہے مہنگائی کے پیچھے ہوئے ہو، اگر زور سے ابھی ہمارے ملک کے اندر ٹماٹر تو بلیک ہے، سبزی تو بلیک ہے، مگر سبحان اللہ ابھی بلیک نہیں ہوا. حضرات محترم، آپ سبحان اللہ کہیں گے مہنگائی کی لعنت سے جان چھوٹ جائے گی. ہاتھوں کو دیکھیے، آپ کے ہاتھ بڑے متبرک ہیں، اس لیے کہ شیخ کامل کے ہاتھ سے آپ کا ہاتھ بس ہوا ہے، لگا ہوا ہے. میں آپ کے ہاتھوں کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. ذرا ہاتھوں کو لہرا کر زیارت بھی کرنا ہے. یہ بات سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولی
غار کے اندر 309 سال گزر گئے. اللہ اکبر. میں یہاں خطیب و مقرر نہیں، میں خواجہ کی نظروں کا، نگاہوں کا بھکاری بن کے آیا ہوں. حضرات محترم، تقریروں کے لیے بڑے ہمارے پاس میدان ہے. آئیے غور کیجئے، 309 سال بیت گئے، ولی سوئے ہوئے ہیں غار کے اندر، اور ان کا جو کتا ہے قرآن کہتا ہے وہ چوکھٹ پر بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اونچے بات سے کہیے چوکھٹ پر. اب ولیوں نے پوچھا کتا ہم ولی ہم پاک، تو نجس تو ناپاک. بھائی کتا ناپاک ہے نا؟ کتا بولیے اونچے بات سے، کتا ناپاک ہے، نجس ہے. کہا تو کیسے آیا؟ ہمیں کاٹنے آیا، بھونکنے آیا؟ کتے نے کہا نہیں. کیوں آیا؟ میاں محمد رحمت اللہ علیہ نے منظر کشی فرمائی. میاں صاحب فرماتے ہیں کتے نے جواب دیا نہ میں بھونکا تو نہ میں ٹونکا، نہ میں بھونکا تو نہ میں ٹونکا، تو نہ میں شور مچاوا، اور شاید سنگ رل ولیاں دے میں بھی بخشیا جان. اللہ اگر کتا ولیوں کی صحبت میں چوکھٹ پر بیٹھے ہو جائے جنتی، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو، کیا تمہارے جنتی ہونے میں شک ہے؟ اللہ وادی عزیز شریف کے دولہ حضرت خواجہ خاقان، حضرات محترم حضرت خواجہ صوفی محمد علی نقشبندی مجددی کا صدقہ رب کائنات ہم سب کے دامن میں اللہ ہماری مرادیں عطا فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجھے جو